تمہارا مزاج بن گیا ہے، تمہیں اگر نصیحت کی جائے تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہی برا لگتا ہے کہ ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تحبون، تم نہیں پسند کرتے الناصحین، نصیحت کرنے والوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا تحبون النصیحہ، تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ تم نصیحت کرنے والے کو ناپسند کرنا شروع کر دو۔ اب جب نصیحت کرنے والا تمہیں ناپسند ہو، اس کی نصیحت کیسے اثر کرے گی؟ تو یہ قوم کا مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی جو نصیحت کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں نصیحت کر رہا ہے۔ اور یہ مزاج ہماری قوم کو بھی ڈیولپ کر دیا، بنا دیا گیا، بلکہ بنایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ناصحین ہیں، ناصحین کون ہو سکتے ہیں؟ جو صحیح نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء نصیحت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے سیاستدان کر سکتے ہیں، نہ ججز کر سکتے ہیں، نہ بیوروکریسی کر سکتی ہے، نہ آپ کی فوج کر سکتی ہے۔ کون ہے وہ شخص سوسائٹی کی وہ کون سا طبقہ ہے جو قوم کو نصیحت کر سکتا؟ وہ طبقہ ہے جن کے پاس کوئی علم موجود، اور وہ ہے علماء کا طبقہ۔ اور ہمارے ہاں باقاعدہ یہ ایک مشن ہے اور ایک مہم ہے، ایک کمپین ہے جو علماء کے خلاف چلائی جا رہی ہے، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں، مولوی کہہ کے اور ان کے خلاف ایک باتیں کر کے کہ جی علماء تو یہی علماء سور سارے کے سارے بدترین علماء ہیں اور ان کی کسی کی بات نہیں سننی چاہیے۔ تو نوجوانوں کے ذہن کیا بن چکے ہیں اب کہ اگر ایک شخص جو سفید داڑھی میں ہو اور سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہو اور وہ ایک مولوی کے روپ میں نظر آئے تو وہ منافق ہے، وہ بدترین شخص ہے سوسائٹی کا، تو وہ اس کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ اس کو پروموٹ کریں گے، اس شخص کو جو علماء کو برا بھلا کہنا۔ علماء کو برا بھلا کہنے والا شخص آج سوسائٹی کی پاپولر سیلیبریٹی بن جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہو۔ اب جب ناصحین کو ہی ہم نے ناپسند کرنا شروع کر دیا، وہ نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ بات ہمیں ایک اصول کے طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو علماء ہیں، اللہ رب العالمین نے پورا قرآن مجید میں علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا، ہمیشہ کبھی بھی علماء کی مذمت نہیں فرمائی۔ پورے قرآن مجید کو اب شروع سے آخر تک دیکھ لیجیے، سوائے ایک آدھ موقع کے، ایک آدھ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص کو علم دیا، اس نے اس علم کے بجائے دنیا کو اس پر ترجیح دی، تو اللہ رب العالمین نے اس علم کو اس سے چھین لیا اور اس کو جو ہے وہ ایک بڑی بری مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو وہ ایک یعنی کتے کی مانند ہو گیا، تو وہ ایک اگر آپ اس کو کچھ کہیں گے تو بھی وہ بھونکے گا، نہیں کہیں گے تو بھی بھونکے۔ یہ ایک مثال دی، بڑی بدترین مثال اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے اپنے علم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آ گیا۔ لیکن جو شخص اپنے علم پر قائم ہے اور اپنے علم کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، علم کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے تعریف بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مطلق طور پہ علماء کی فضیلت بیان فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کوئی ایسی فیلڈ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا؟ تو ہاں کچھ ہو سکتے ہیں ایسے علماء جو علماء سو ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی میں جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب بری جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں اور وہ علماء سو ہیں اور منافقین ہیں، ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ یہ معاملہ باہر نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔